صبح اٹھتے ہی گردوں کی بیماریوں کی 3 وائٹل اہم وارننگ سائن وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید ایج اے ہیلتھ ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ پروگرام ہم جونیئر ڈاکٹرز کے لیے یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ سائنس کون سے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور بات کرتے ہوئے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان کی وجوہات کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں، آئینے میں چہرہ ظاہر ہے، سب سے پہلے انسان آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے، واش روم جاتے ہیں اور اپنے کام پر نکل جاتے ہیں، یہ تو ہو گئی روٹین۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے یہی چند منٹ آپ کے گردوں کے بارے میں ایک اہم اشارہ ہے؟ یہ وقت ہے غور کرنے کا۔ اچھا، گردوں کی بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ شروع میں اکثر خاموش رہتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ گردے خراب ہو رہے ہیں، اور گردوں کی جو کارکردگی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی ایفیشنسی متاثر ہوتی رہتی ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آج کی ویڈیو میں گردے خراب ہونے سے پہلے کے جو وارننگز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، تاکہ ہم گردوں کو نقصان سے بچا سکیں۔ اور گردے آپ کو پتہ ہے کہ ایک وائٹل آرگنز ہیں، اگر یہ صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ کے سارے کچھ ٹھیک ہوں، انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہومیوپیتھی میں ان کی کون کون سی میڈیسن بنتی ہیں، کون کون سی سمٹمز ہیں، اور ساتھ میں انشاءاللہ میڈیسن بتاتے جائیں گے۔ تو دل تھام کے بیٹھیں۔ جو پہلا سائن ہے وہ صبح آنکھوں کے ارد گرد جو ہے وہ سوجن ہو جاتی ہے، یعنی کہ آنکھوں کے پپوٹے یا سویلنگ منہ کی طرف بھی بعض اوقات ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کے نیچے جو حلقے ہیں یہ سویلنگ یا سوجا ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ نشانی موجود ہے تو آپ کو فوراً سے پہلے کڈنیز کو چیک کروانا ہے۔ بعض اوقات یہ نیند کی کمی، الرجی یا زیادہ نمک اور دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ کی کڈنی ہی افیکٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ سائن ہے، گردوں کی بیماری کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور میں جب پیشاب کے ذریعے پروٹین اور جو زردی ہے وہ خارج ہو اور جسم میں پانی جمع ہو جائے، اور تو یہ سوجن ہو سکتی ہے، اور اسے ہم جو نام دیتے ہیں میڈیکل کی لینگویج میں دیٹ از کالڈ ایڈیما۔ اگر آنکھوں کے گرد بار بار یہ سوجن ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، اور آپ نے ظاہر ہے اس کی تشخیص کے لیے کرنی ہے۔ اچھا، ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ جب ایڈیما ہوگا تو ایپس میلیفیکا ہومیوپیتھی میں بہت بڑی میڈیسن ہے، یہ پفی سویلنگ جو ہے، یہ جو سویلنگ ہے جیسا سوجن ہوتی ہے اور حساسیت ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ ہاتھ لگانے سے تکلیف بھی بڑھتی ہے، تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے ایپس میلیفیکا، ایک مکھی سے بنتی ہے اور زبردست ریزلٹس ہیں اس کے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ اس میڈیسن کو کنسیڈر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دوا جب آپ دیں گے تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ سوجن وغیرہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہوئے جیسے تھی ہی نہیں۔ اب آتی ہے پوٹینسی کون سی ہے، تو 30 پوٹینسی میں آپ کو اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناؤ دی ٹائم آف وارننگ سائن نمبر 2، صبح کا پیشاب بہت زیادہ جھاگدار، یعنی کہ اس میں جھاگ ہو، فومی ٹائپ ہو، فوم موجود ہو، اور بار بار اور غیر معمولی طور پر آئے اور اس میں فوم اور جھاگ موجود ہو، تو پھر لمحہ فکرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ معلوم کرنا ظاہر ضروری ہے، کیونکہ سی کے ڈی کی طرف گردہ نہ چلا جائے، یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز کی طرف نہ چل جائے، کیونکہ کڈنی ڈیزیز میں گردوں میں کہ فلٹر جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ فلٹریشن متاثر ہوگا تو وہ جو البومن ہے یا زردی ہے وہ پیشاب میں آ سکتی ہے، تو اس سے بالکل ایک وارننگ سائن سمجھیں۔ تو اگر یہ زردی آپ محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ گردے کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہے ہیں۔
لیکن ایک چیز اگین آپ کو بتا دوں کہ ہر جھاگدار پیشاب کڈنی ڈیزیز نہیں ہوتی. خوشی ہو گئی نا. بعض بات پانی کی کمی بھی اس کی انڈیکیشن ہے، یا تیزی سے پیشاب آنے سے بھی جھاگ بن سکتا ہے. تو اس میں ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اگر آ رہی ہے ایسی کوئی جھاگ تو ظاہر ہے کہ وہ گردوں کی شک تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل حتمی رزلٹ نہیں ہو سکتا. تو یورین انالیسز آپ اس کے کروائیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا. اب آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف. اگر ایسی کنڈیشن ہو تو بربیرس وولگیرس بہت بہترین میڈیسن ہے. اس کا استعمال مدر ٹنکچر میں کرواتا ہوں، بڑے اچھے رزلٹ دیتی ہے. کڈنی کے آواز میں بہترین. یہ کمر میں درد کی نشانی اس کی موجود ہے، خصوصاً درد کے بعد پھیلنے، مطلب یہ پھیلتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ ٹریول کرتا ہے. اور یہ ظاہر ہے یورین کی کمپلینٹس کے ساتھ ہوتا ہے. اور تھوڑا بہت ڈائجسٹو جو سمٹم ہے، یعنی کہ میدے کے بھی تھوڑے تھوڑے اس میں آپ کو وہ ملیں گی، یعنی کہ اس میڈیسن میں آپ کو چیزیں ملیں گی. تو اس کو آپ مدر ٹنچر میں استعمال کروا. سائن نمبر 3 اینڈ دی وارننگ سائن نمبر 3 کیا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور غیر معمولی تھکن، ٹانگوں میں سوجن، تو پھر کم ہو گئے. اگر مناسب نیند کے باوجود صبح اٹھتے ہی آپ فریش نہیں ہیں میری طرح، اور غیر معمولی فٹیگ یا تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، پاؤں، ٹخنوں، ٹانگوں میں سوجن ہو، تو اسے نظر انداز نہ کریں اور مکمل تشخیص کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایڈوانس کڈنی ڈیزیز میں ہوتا یہ ہے کہ انیمیا اور فلوڈ ریٹینشن وغیرہ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ خون کی کمی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اب دوبارہ خوش ہو جائے کہ یہ آپ کے گردے خراب ہیں. انیمیا بھی ہو سکتا ہے، تھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. اور اس کے بعد ڈائبٹیز بھی ہو سکتا ہے، نیند کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو اور بھی وجوہات بہت ساری ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کی ڈسٹربنس بھی ہو سکتا ہے. ایرتھروپروٹین کے نام سے ایک ہارمون ہے، وہ بون میرو کے ریڈ بلڈ سیلز بناتے ہیں، اس کی کمی اور اس کا بھی ایک سگنل ہو سکتا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ بس میں گیا اور کام ہو گیا. تو خواتین حضرت، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے مخاطب ہوں. آگے ابھی بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں گے. اچھا، اگر میں نے اوپر جو کنڈیشن نمبر 3 بتائی ہے، اس میں چائنا بہترین میڈیسن. اگر تھکاوٹ ہو اور ایسی پوزیشن بن جائے تو چائنا 30 میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. یعنی کہ تھکاوٹ ہو، صبح اٹھتے ہوئے ٹانگوں میں درد ہو، خون کی کمی محسوس ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ علامات بتائیں دعا پوچھو کے نام ہم نے رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے نام سے ظاہر ہے، آپ ہمیں علامات بھجواتے ہیں، ہم آپ کو ان علامات پہ بیس کرتے ہوئے جو آپ کی میڈیسن بنتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. اس کو جوائن کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ نے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، ٹیکسٹ کرنا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور میں آپ کو اس گروپ کا ایک لنک بھجوا دوں گا. اس کو کلک کریں اور آپ گروپ جوائن کر لیں. ویری سمپل. اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. AJ ہیلتھ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.